صحابہ کرام میں چمکتے ہوئے ایک تارے، چمکتے ہوئے ستارے، خلیفہ راشد، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا نام سن کے کیسر و کسریٰ بھی کانپ جاتے تھے، اور جن کا نام سن کے شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیتا تھا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھ خوبیوں کے منبع و مرکز تھے۔ وہ عمر جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتا، اگر ہوتا ہے نہیں بالفرض ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جس کے اندر نبوت کی خوبیاں ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عمر کی وہ خوبی نظر آتی ہے اور وہ وصف نظر آتا ہے تو وہ وصف کیا ہے، کس وجہ سے حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہیں؟ یہ ترمذی کے الفاظ ہے، صحاح ستہ کی یہ کتاب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، صحابہ سب کی بڑی شانیں، بڑی عظمتیں ہیں، لیکن جیسی شان عمر کی ہے ایسی کسی اور کی نہیں، اس لیے کہ عمر دین میں بڑا سخت ہے، عمر دین میں بڑا شدید ہے۔ یہ دین کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، یہ دین کے خلاف اٹھتی ہوئی کوئی آواز نہیں سن سکتا، یہ دین کے خلاف اٹھتی ہوئی تلوار کو توڑ دیتا ہے، یہ دین کے خلاف لگنے والے نعرے کے گلے کو دبا دیتا ہے۔ عمر اس لیے عظیم ہے کہ یہ دین میں بڑا شدید ہے۔ دنیا جسے شدت پسندی کہتی ہے، میڈیا جسے دقیانوسی کہتا ہے، میڈیا جسے مولویت کہتا ہے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تو عمر کی خوبی ہے کہ اسے دین کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، اسے مذہب کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اور پھر یہاں میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر ایک سیاستدان نے کہا بھی تھا کہ جناب میں تو چرچ میں بھی نمازیں پڑھ لیتا ہوں، یورپ کے اندر کوئی دین کسی دین پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا، سارے کے سارے دین برابر ہیں۔ آئیے ذرا میرے رب کا قرآن سنیے، میرا رب اس دین کے ماننے والے مسلمان کی اور اس دین سے بغاوت کرنے والے کافر کے مرحلے اور درجے اور ان کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب مذہب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف انسانیت ہے، سارے انسان برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، سب انسان رب کے پیدا کردہ ہیں، ذرا سنیں یہ سورۃ البینہ ہے، 30واں سپارہ ہے، گھر جا کے کھول کے 6، 7 اور 8 نمبر آیت پڑھ کے دیکھ لیں۔ رب فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ پیدا کردہ رب کے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا ہے نا۔ فرماتا ہے وہ جو اہل کتاب کے کافر ہیں، یہودی اس میں آگے، عیسائی اس میں آگے، اہل کتاب کے جو کافر ہیں، فرمایا یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بات یہیں پہ بس نہیں ہوئی، وہ لوگ جو کہتے ہیں سارے مذہب برابر ہیں، کوئی انسانوں میں فرق نہیں ہے، میرا رب فرماتا ہے اولئک ہم شر البریہ، یہ اہل کتاب کے کافر بدترین مخلوق ہیں، یہ گندی قوم ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور دوسری طرف وہ جو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، جیسا بھی ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان کی دولت ہے، میرا رب فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھی عمل کیے، یہ رب کی سب سے بہترین مخلوق ہے، یہ رب کی بہترین۔ ایک طرف کوئی سیاستدان، کوئی جناب بڑا شخص یہ کہتا ہے کہ انسان سارے برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، مذہب کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک طرف رب کا قرآن کہتا ہے پیدا میں نے کیے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں یہ سب سے پیارے ہیں، اور جو کفر والے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں جانوروں کی طرح ہیں، بل فرمایا نہیں بل ہم اضل، یہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ جانور کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں جو رب کو نہیں مانتے۔ اور ادھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب سارے کے سارے سیاستدان جناب یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ برابر ہیں انسان، کوئی فرق نہیں ہے، اور اسی بات کو لے کر، اسی ایجنڈے کو لے کر آج قوانین پاس کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔
ایک اور بہت بڑی سازش، اور اس کو یاد رکھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، یہ میڈیا پہ بیٹھ کے اینکرز اور سیاستدان برملا اور بار بار یہ جملہ بولتے ہیں اور یہ قرآن کی آیت کا ریفرنس دیتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256، 256 نمبر آیت۔ اب پردے کی بات ہو، اسلامی سزاؤں کی بات ہو، سودی نظام کو ختم کرنے کی بات ہو، دین اسلام کے کسی بھی حکم کی بات ہو، تو ایک آواز اٹھتی ہے، کیا جی؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت سب نے یاد کی ہے، یہ جتنے آپ کے اینکر چرب زبان لوگ ہیں یہ بار بار بولتے ہیں یہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں پردے کا حکم دینے والے؟ دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ اس آیت کے اندر تحریف ہے، یہ میرے رب کے قرآن کی غلط تفسیر ہے، یہ میرے رب کے قرآن کی غلط ترجمانی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد، ہدایت کا راستہ واضح ہو چکا، گمراہی کا راستہ واضح ہو چکا۔ اب بندے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ راستہ چنتا کون سا ہے۔ قرآن، میرا دین، میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کو مسلمان کرانے میں زبردستی نہیں ہے، اسلام قبول کروانے میں زبردستی نہیں ہے، اور یہ ہماری اسٹیٹ اور اسلام کے جتنے بھی مراکز ہیں وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ کبھی کسی نے کسی غیر مسلم کو زبردستی نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو، کبھی زبردستی نہیں کہا کہ تم اسلام قبول کرو، اس لیے کہ میرا رب فرما چکا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کوئی نہیں ہے، دین میں زبردستی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب دین میں آ گیا، کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، کہتے اپنے آپ کو عاشق رسول ہیں، کہتے اپنے آپ کو ختم نبوت کا سپاہی ہیں، قرآن کہتا ہے جب دین میں آ گیا، پہلے تجھے زبردستی تو نہیں کہا تھا آ جا، پہلے تجھے مجبور تو نہیں کیا تھا کہ کلمہ پڑھ لے، اب جب کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اسلام کے دامن میں آ گیا، تو پھر اسلام یہ بھی کہتا ہے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اس کو بھی میں نہیں مانتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان والے ایمان کیوں لے آئیں؟ میں یہاں اندر بیٹھے لوگوں کو کہوں کہ حال میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ حال میں آ جائیں، تو آپ کہیں گے عجیب بات ہے، غلط بات ہے۔ آپ باہر والوں کو کہیں کہ باہر والے اندر آ جائیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ۔ مالک یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ایمان والو، ایمان تمہارے لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو، جب رب نے فرما دیا بس مان لو کہ رب کا حکم ہے، تم پہ پہلے تو زبردستی نہیں کی تھی۔ اب پردے کی بات ہوگی نا، فوراً آیت پڑھ دیں گے لا اکراہ فی الدین۔ مولوی صاحب آپ کون ہوتے ہیں اب جبر کرنے والے؟ یہ تو پابندی نہیں ہے اسلام میں، لا اکراہ فی الدین۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ ہاتھ کاٹیں مسلمان کا چوری کرنے کے بعد؟ لا اکراہ فی الدین۔ آپ کون ہوتے ہیں سود ختم کرنے والے؟ لا اکراہ فی الدین۔ یہ ساری باتیں سب کا جواب کیا ملے گا جی؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن ان کو یہ سوچ اور سمجھ لینا چاہیے کہ دین قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، دین قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے، لیکن جب دین قبول کر لیا تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے جو چوری کرے اس کا ہاتھ بھی کاٹو، جو سود کھائے گا اس سے میرا اعلان جنگ بھی ہے، جو سود کھائے گا وہ 40 مرتبہ ماں سے زنا کرے تو تھوڑا گناہ ملے گا، لیکن سود کھانے کا اس سے زیادہ گناہ ملے گا۔ جو ڈاکے ڈالے گا میرے رب کا قرآن کہتا ہے اسے چوک میں پھانسی لٹکا دو، اس کا ہاتھ بھی کاٹ دو، پاؤں بھی کاٹ دو۔ جو اسلام کے خلاف بغاوت کرے گا میرے رب کا قرآن کہتا ہے پھر اس کو تم قتل کر دو، اور جو کسی کو قتل کرے میرے رب کا قرآن کہتا ہے اس کو بھی قتل کرو تاکہ اور لوگوں کی زندگی بچ جائے۔ تو یہ لوگ جو قرآن کی آیت کی غلط ترجمہ کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ رب کے قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اور اس کو میں آپ کے سامنے ایک لاجک عقلی مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ ایک بندہ پاکستان میں رہے، پاکستان کی سڑکوں سے فائدہ اٹھائے، اس کے جناب جتنے بھی وسائل ہیں ان وسائل کو استعمال کرے، اور پھر وہ پاکستان میں کھڑا ہو کر نعرہ لگائے ہندوستان کا، پاکستان میں رہ کر کھا پی کے اس ملک کا وہ کہے کہ ہندوستان بہتر ہے،
اور اس کی مثالیں دے، اس کی باتیں کرے اور پاکستان کے قانون کو ماننے سے انکار کر دے۔ ٹریفک وارڈن کے سامنے کھڑا ہو کے کہے یہ میں نہیں مانتا اشارے کو، میں توڑوں گا، وہ لے جائے اپنی گاڑی کو بھگا کر ریڈ لائٹ کراس کر جائے اور کہے کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا، تو ساری کی ساری دنیا کی ریاستیں کہتی ہیں یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے، ریاست کے اداروں کے خلاف بغاوت ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، نعمتیں رب کی کھائیں، زندگی رب کی دی ہوئی سے فائدہ اٹھائیں، نعمتیں رب کی دی ہوئی دن رات کھائے، اس کی زمین پہ چلے، اس کے آسمان کے نیچے پھرے، اس کی دی ہوئی سانسوں سے زندگی گزارے، اور پھر کہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اور صاحب ریاست کی بات نہ مانو تو بغاوت ہو جاتی ہے، تو جب ریاستوں کے بادشاہ کی بات نہ مانو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بغاوت نہیں ہے۔ اس لیے دین میں جبر نہیں ہے، اس کی بات سمجھ لیجئے کہ دین قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، لیکن جب قبول کر لیا تو پھر اسلام کہتا ہے اب خبردار کسی اور کی طرف دیکھا بھی، تیرا دین بڑا غیرت والا دین ہے۔